تو وہ رسول صرف اونچی اونچی شور کی وجہ سے اپنا پیغام آدھا چھوڑ کے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ رسول خدا جس چیز کو کہیں صحابہ کرام تک پہنچانا چاہ رہے تھے اس کا لیول سوائے تشریح یا اظہار محبت کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لکھنا چاہتے تھے وہ نہایت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ ایسی کتاب لکھوں گا, ایسا وصیت نامہ لکھوں گا کہ اس میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس میں یہ اہم تو ہے, یہ اہم بات ہے کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں. صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ لکھ بھی دیتے نا, لکھ بھی دیتے تو اس سے مزید نزاع بڑھ جاتا, اسی وقت جنگ شروع ہو جاتی وہاں. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں نہیں لکھایا. بچے نے خدا کا شکر ادا کر دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یقیناً یہ جو باتیں آپ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرمائیں گے تو ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ تشریح اور توضیح کے ساتھ ہوگا. واضح بات ہے کہ جنہوں نے, اگر ابھی آپ ہم اور آپ ہم دونوں میں سے ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی نافرمانی کریں تو واضح بات ہے کہ جو بھی شخص نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق ہے. قرآن ان کی صداقت, عظمت اور ان کی ان کی جس کو کہتے ہیں حقیقت اور ان کی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ زبردست قسم کی ریلیشن کو بیان کرتا ہے. صحابہ کرام میں ایسے افراد موجود ہیں, کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ روز قیامت پہ ایمان. ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. ایک مصیبت تھی جو ہمارے اور رسول اللہ کی کتاب کے درمیان, تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. مصیبت کیا تھی؟ ہاں تو ٹھیک ہے, رسول اللہ کی ذات کی پریشانی. صفحہ نمبر 114 میں بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی. تو ابن عباس کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ. عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اسلام کی سب مصیبتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب اسلام کے مصائب ہیں. کا آغاز کہاں سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب نہیں لکھنے دیا گیا ہے. تو اس کا بانی کون ہے؟ اسلام کے مصائب کا بانی عمر بن خطاب ہے. کہ بھئی ایک طرف یہی عمر ہیں جو ان کے جنتی ہونے کے لیے قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کی بے شمار حدیثیں ہیں. پردے کا حکم. پھر اس کے بعد اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس عمر کی شان میں اتنی صحیح حدیثیں سے اعلیٰ درجے کی جنتی ہونے کی ہیں تو اب اس پر کوسچن ہوتا ہے حدیث کو مانتے ہوئے وہی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جنتی ایسے ہوتے ہیں. مومنین کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ, کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا, مخالفت جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کی صحیح ترین حدیث سے ثابت کر دی کہ اس نے مخالفت کیا, نہ صرف مخالفت کی, توہین کی, وہاں پہ شور مچایا. آپ نے بھی ایسا کیا ہے. آپ کے جب حسن اللہ یاری صاحب تھے جنہوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا تو آپ نے کہا تھا میں اس سے کیا مناظرہ کروں, اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے. اب میں یہاں پر مفتی صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت انجر محمد رضا صاحب کے حوالے سے تو بڑا آپ اچھل کود رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو سامنے بٹھا دو, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو حضرت اب اللہ یاری جو ہے وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے مناظرے کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے آپ ویڈیوز بھی بنا چکے ہو, تو پھر اس رابضی کا آپ سامنا ہی کر لیں, اس رابضی کو جب آپ منہ توڑ جواب دیں دلال کی شکل میں, تو اس طرح جب آپ ڈیبیٹ کر لیں ایک دفعہ. تو اب چندے حلال کرنے کا سرکار ٹائم آ چکا ہے. السلام علیکم میرے دوستو, نئی ویڈیو کے ساتھ خدا بخش حاضر خدمت. میرے دوستو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو حدیث کرتاس جو بہت زیادہ ایک مشہور ہے, اس پہ ہمارے سنت والجماعت کے حنیف قریشی صاحب یہ کیا اپنا موقف رکھتے ہیں. حنیف قریشی صاحب کو آج ہم غور سے سنیں گے, ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے سنت والجماعت والے کس طرح اپنے فرقے کا دفاع کرتے ہیں یا حق بیان کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایسا واقعہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایسا نوشتہ تحریر کیا جائے تاکہ میرے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی امتی ہیں وہ گمراہ نہ ہوں. لیکن یہ گمراہی کا سلسلہ جو ہے نا بدستور جاری ہے, کیونکہ جتنے بھی عقل فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے جب بھی دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کر رہے ہیں جو گمراہی والے ہیں. اگر ہم گمراہی میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ گمراہی والے کام سے ہم بچ نہیں سکے. تو اگر ہمارے علماء بھی اس چیز کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے, سچ نہیں بولتے, تو یہ لوگ کیسے بچیں گے؟ حضرت حدیث کرتاس کی اصل اس کی پورا واقعہ بتائیے کہ ظاہر ہے جو سن رکھا ہے حدیث کرتاز اور جو روافظ جو جس طریقے سے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں, بظاہر تو دیکھا جائے کوئی انگریز کے سامنے یہ واقعہ تو وہ بولے گا ہاں یہ اللہ کے نبی کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں اور حکم جو ہے وہ ادب پہ فوقیت ہے. جب ایک چیز کہہ دیا ہے کہ میں تم میں ایک ایسی چیز تحریر لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم میں اختلاف نہیں ہوگا, تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور آوازیں بھی بلند ہوئیں اور حضور نے جانے کا بھی حکم دے دیا. حضرت عمر کا نام آتا ہے اس میں, حالانکہ سب موجود ہے لیکن نام سر فہرست حضرت عمر کا آتا ہے. تو یہ واقعہ تھوڑا سا بتائیں, اور اعتراض جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے, اور حضرت عمر کی کیا ہمارے پاس صرف یہی دلیل ہے کہ ہم حضرت عمر کی نیت کی وجہ سے ہم اس چیز کو بولیں, یا ہمارے پاس کوئی قولی دلیل بھی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث کرتاس ہے اس کی حیثیت کیا ہے. یعنی یہ جو جس کتاب کی جس روایت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو یہ بالاتفاق یہ خبر واحد ہے. خبر واحد بھی بتا دیں کسے کہتے ہیں؟ خبر واحد اس روایت کو کہتے ہیں جسے ایک آدھ یا دو راوی روایت کرتے ہیں. تو
اب یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جو اتنے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو روایت جو ہے نا وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں کیا جا رہا. آج خود پہلا تو اس پر یہ کویسچن مارک لگ گیا. لیکن جی میرے دوستو، ہمارے جو حنیف قریشی صاحب ہیں جو پنڈی بوائے ہیں، یہ مناظروں کے اسپیشلسٹ ہیں اور ان کی خوبی یہی ہے کہ یہ کوئی بھی حدیث پیش کی جائے یا کوئی روایت ان کے سامنے آئے تو ظاہر ہے اس کا آپریشن کرنے کی یہ ماہر ہے. اب پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس پہ کویسچن مارک لگا دیا ہے حدیث کرتاس کو. حدیث کرتاس کیا تھا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ان کی امت قیامت تک کے آنے والے لوگ گمراہ نہ ہوں، لیکن ہمارے حنیف قریشی صاحب نے فرما دیا ہے یہ خبر واحد ہے. خبر واحد کہہ کے جان چھڑانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن کیا یہ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ جب باغ فدق کے لیے کیس پٹ اپ کیا گیا تو اس میں جناب ابو بکر نے کیا فرمایا تھا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ترکہ ہے وہ صدقہ اور خیرات والا کام ہے، ان کی کوئی وراثت نہیں ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اس میں کچھ 150 راوی تھے، کوئی 250 راوی تھے یا 1.5 لاکھ راوی تھے. اگر وہاں پہ بھی خبر واحد ہے تو اس پہ پورے کا پورا ہمارے سنت وال جماعت والے ایمان لے آتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سنت وال جماعت والے کیسے ہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے ان بندوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ قیامت والے دن جس میں پھنسنے والا کام ہو سکتا ہے. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 114 میں بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی، حدیث نمبر 114 نا، صفحہ نمبر 114. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سے درد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فقال، انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ حکم وہ ایجابی ہے، یہ حکم استحباب کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاتباع ہوتا ہے، مگر یہ کہ قرینہ ہو کہ یہ استحباب کے لیے ہے یا یہ مثلا تحدید کے لیے ہے یا جواز کے لیے، وإلا وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر جب فرمائے کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو یہ واضح بیان ہے کہ یہ لکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو عمر نے اس کے مقابلے میں کیا کہا، ان النبی غلب علیہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد حاوی ہے، اپنے درد کے مغلوب ہے. اور یہ میں اب اس کے وقت پہ بتاؤں گا کہ یہ عبارت نخلا ہے اس کیا ان الرجل لا يحجر سے، حجر کے بیان سے عبارت، یہ نقل بالمعنی کی ہے بخاری نے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. مخالفت بذات خود، کوئی اور بھی جملہ ہوتا نا کسی بھی قسم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لکھ دو، یہ کہتا ہے کہ کتاب قرآن کافی ہے. اس کے مقابلے میں یہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ عدم ایمان ہے، عدم اسلام ہے اور مخالفت ہے. اور یہ عمر اس گروپ کے لیڈر بن گئے. عمر کی بات کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے، سب نہیں کچھ بار سبب. فاختلفوا وکثر اللغط، تو انہوں نے اختلاف کیا اور وہاں پہ آوازیں بلند ہو گئی، ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات میں بھی آوازیں بلند ہو گئی، وہاں پہ یہاں پہ بھی انہوں نے آواز بلند کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم لاؤ ایک قلم اور دوات میں تمہیں کوئی لکھ کے دے دوں. تو اس میں چونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دیگر لوگ بھی تھے، تو یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی علالت کے وقت کا واقعہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے. اس پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر اللہ کے رسول جو ہے نا وہ لکھ کے دے دیتے، حضرت عمر جو ہے ان کو نہ روکتے اور وہ قلم اور دوات آ جاتا تو یہ امت میں اختلاف ہی نہ پڑتا، حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے دی جاتی، فلاں 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 یہ ہو جاتا. تو لیجیے جناب حضرت عمر ہی ایسا بندہ ہے کہ جس نے آبسٹیکل بنے بھی اس نے جناب گویا کہ یہ پوری امت کا جو اختلاف ہے تو اس کا اصل جناب جاتا ہے کریڈٹ سارے کا سارا جو نا وہ حضرت عمر کے کھاتے میں جاتا ہے کہ اگر وہ یوں کرتے تو ایسا نہ ہوتا. حالانکہ ہم یہاں بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی گاؤں کے ملک اور چودھری کی محفل نہیں تھی، یہ کوئی مجلس سے مشاورت نہیں تھی، یہ خدا کے رسول کا دربار ہے. وہ رسول کہ جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ محبوب جو تیرے رب نے تیری طرف اتارا ہے اس کو صحیح طریقے سے پہنچائیے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ مشکل ترین دور کہ سگے چچا آتے ہیں، جب مکے کے کفار آ کر جرگہ لے کر آتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ ان کو منع کریے، ہمارے خداؤں کو برابر کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چچا ان کے عرض کرتے ہیں کہ محمد آئے تھے لوگ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے ایک دانے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں تب بھی اپنا اللہ کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یعنی وہ رسول یہ جب جان نثاروں کی صفیں نہیں ہیں، جان نثاروں کے پرے در پرے افواج نہیں ہیں، چند لوگ ہیں ہمارے یاسر جیسے دیوانے، مولا حیدر کرار جیسے لوگ، چند لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں جب ایک طرف دشمنوں کی صفیں اور سختیوں کے پہاڑیں، وہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ پر سورج اور چاند اور دوسرے سورج آئے دوسرے پہ چاند آئے تو میں کبھی بھی اپنا حق بات کہنے سے نہیں ڈروں گا، اللہ کا پیغام پہنچانے سے. تو وہ رسول صرف اونچی اونچی شور کی وجہ سے اپنا پیغام آدھا چھوڑ کے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ رسول خدا جس چیز کو کہیں صحابہ کرام تک پہنچانا چاہ رہے تھے اس کا لیول سوائے تشریح یا اظہار محبت کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ یاری صاحب، قرآن میں سورہ مائدہ المائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
वइल्लम तफअल फलम्मा बल्लगत रिसालतहु। हैं जी, तो जी ये कहाँ वो बात जाएगी कि जनाब जो है ना, अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि आपको जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर आपने नहीं पहुंचा तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। तो अगर ये इतनी जरूरी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा क्यों नहीं दी? तो मेरे भाई, जब आपकी खिदमत में अर्ज है कि ये आयत एक खास मकाम पे नाजिल हुई है, वो उसका मकाम कहाँ है? वो गदीर खुम है। तफसीर कुरान अल अज़ीम लिब्न अबी हातिम अर्राज़ी, इब्न अबी हातिम अर्राज़ी, जिनकी ये हदीस वो खुद कहते हैं कि सब अहादीस सही हैं। ये आपकी किताब है, मुजल्लद नंबर 1, चाप मक्कतुल मुकर्रमा, यहाँ पर सफ़हा नंबर 1172 में ये हदीस मुलाहिज़ा फरमाई है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह। फरमाया कि नज़लत हादिल आया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका नुज़ूल खास गदीर खुम में अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए है, उनके शान में है गदीर खुम में। तो ये इस तरह नहीं है कि ये मुतलक है कि हर जगह पे भी वो तबलीग करें, तो उसके लिए वो उनकी जो है वो कर सकते हैं, जब वो अपने हालात से बखूबी खुद वो जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनका तबलीग करना बेकार है, बल्कि उनकी तबलीग करने से ज़्यादा मफसदा पैदा हो जाता है, तो वो अगर तबलीग ना करें तो वो खुद अपने अहकाम को बेहतर जानते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये रिवायत पेश करूं कि अल्लाह आपका भला करे, कि एक मिनट में आपकी खिदमत में पेश करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया कि लौला अन्न कौमक करीबुल अहद बिल-कुफ्र लनक़ज़तुल कअबा व जअलतु लहा बाबैन। एक मिनट में इसको निकाल दूं आपके लिए कि हदीस मुझे मिल नहीं रही, कि अगर अरब लोग, मुसलमान मेरे सहाबा मेरी बातों को बर्दाश्त कर सकते तो मैं काबा को ख़त्म कर देता, काबा को मैं तोड़ देता और नया काबा बना देता और उसके 2 दरवाजे बना लेता उसके, ठीक है ना। तो हाँ, इस तरह ने, लेकिन लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, लोग इस बात को बर्दाश्त, मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब बुखारी शाबदार हयात तुराथ अल अरबी, यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 50, हदीस नंबर 126, 126, भले 126 हदीस नंबर 126, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा लौला कौमुक हदीस अहदिहिम बिल-कुफ्र लनक़ज़तुल कअबा फजअलतु लहा बाबैन। अगर या आयशा, अगर लोग मेरी बात को समझ सकते, मेरी बात को बर्दाश्त कर सकते, ये हदीस अहद बिल-कुफ्र न होते, अभी नए मुसलमान हुए, तो मैं काबा को तोड़ के नया काबा बनाता और उसके 2 दरवाजे बनाता। तो अभी आपकी जो बात है ना, कि इसमें तो शक ही नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लिखना चाहते थे वो निहायत अहम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद फरमाया कि ऐसी किताब लिखूंगा, ऐसा वसीयतनामा लिखूंगा कि उस मेरे बाद कभी गुमराह ना हो जाओ। तो इसमें ये अहम तो है, ये अहम बात है कि वो लिखना चाहते हैं, और ये ऐसी चीज लिखेंगे कि उसके बाद उम्मत में इख्तिलाफ ना होगा, गुमराही ना होगी, किसी किस्म की बिदअत नहीं होगी, और ये हो ही नहीं सकती सिवाय मसला इमामत के, कि अपने बाद जानशीन तायीन करना चाहते हैं, क्योंकि सब इख्तिलाफात, सब गुमराहियों का जड़ जो है क्या है, वो इमामत पे इख्तिलाफ की वजह है, तो वो इमाम तायीन करना चाहते हैं। लेकिन अभी उनके सहाबा जो है उनकी हयात में वो वाज़ेह कर रहे हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, इनकी अक्ल चली गई है, गलबा अलैहिल वजह, ये इनकी जो अक्ल है बीमारी की वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं, उठी इसमें बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये जब कह रहे हैं सहाबा और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वाज़ेह बात है कि सहाबा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लिख भी देते तो उससे मजीद निज़ा बढ़ जाता, उसी वक्त जंग शुरू हो जाती वहां पर। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस में नहीं लिखाया, लेकिन बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखा दिया। उसी रात को जब सहाबा चले गए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो उन्होंने वहां पे अपनी वसीयत लिखा दी। सलमान अबू ज़र मिक़दाद को उन्होंने शाहिद भी बनाया। या जरा देख लीजिएगा, अगर हो सके तो थोड़ी देर बाद मुझे ना जो है ना वो चाय दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये है, एक ये है
کہ ذرا رکنا یار, رکنا نہیں ہے بھائی, یہاں روکنا نہیں ہے, مثال دے رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یار ذرا یہ کٹ کر دو, کٹ کر. ہاں اچھا ایک یہ وہ چائے دے دینا, آپ کے سننے والوں کو سمجھ آ گئی, یہ تھوڑی دیر میں مطلب گفتگو ختم ہوگی تو مفتی صاحب چائے ان کو پلا دیں گے. بالکل صحیح ہے. کٹ کرو, یہ 15 منٹ کٹ ہی نہ کرے, کٹ کرو, آرڈر ہے فوراً کٹ کرو, چائے پلا دینا یار, یہ بات کے لیے لازمی ضروری, ابھی اس میں عمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ انداز سے, محفل کے یا الفاظ کے چناؤ سے. صحیح. تو رسول خدا کی جو حالت اور کیفیت ہے اس بزم کی, وہ بہتر پتہ لگ سکتی ہے ان لوگوں کے جو وہاں موجود ہیں, نہ اس کے جو اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے. تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ پریشانی میں, مصیبت میں, اس تکلیف میں, تو صحابہ کو یہی رسول منبر پہ بیٹھ کے بتا چکے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بچے کو پتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا, بچے نے اس پہ جشن منا دیا, بچے نے خدا کا شکر ادا کر دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یقیناً یہ جو باتیں آپ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرمائیں گے تو ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ تشریح اور توضیح کے ساتھ ہوگا. یہ ایک امر کیا آ گیا, امر اباحت کی استحبابی بات ہو گئی. لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کے لیے اپنے محبوب کی تکلیف کا خیال کرنا یہ فرض ہوتا ہے. ایک استحبابی امر یار زیادہ زیادہ حضور نے وضاحت فرمانی کسی بات کی, اچھا ہے یہ درجہ پھر بھی کس کا؟ خبر واحد کا. اور دوسری طرف وہ عاشق کہ جو ایک اشارہ اگر مطلب وہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ مکہ کے کفار وہ حضور کو ایسے ٹچ کر رہے ہیں تو صحابی تلوار کو الٹی سائڈ اس کے ہاتھ میں مارتے ہیں, ہاتھ پیچھے ہٹا, یہ بھی گوارا نہیں ہے ان کو. تو ان کو کیسے گوارا ہو کہ حضور اس تکلیف کے عالم میں اٹھیں بیٹھیں پھر یہ ساری چیزیں کریں. عرض کیا رہنے دو اس سارے معاملے کو یا رسول اللہ ہمارے لیے قرآن. یہ سوال میں نے جن سے بھی پوچھا نا جا کے اہل سنت علماء سے, تو خیر وہ ساری چیزیں برداشت کر کے کہ تو بیٹھتا کس کے پاس ہے یا کیا حساب کتاب, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ پھر ان دی اینڈ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ رسول کو زحمت نہ ہو, تو اس نے پھر جو ہے وہ کاغذ قلم نہیں دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور انہوں نے اپنے مرنے کی خبر دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہونا, ٹھیک ہے نا. تو جماعت مخالفین خود سب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم تبلیغ میں معصوم ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی ذاتیات میں, ذاتی زندگی میں شاید وہ معصوم نہ ہوں, لیکن وہ تبلیغ دین میں معصوم ہے. تو یہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اپنے بستر میں, انہوں نے خبر بھی دی کہ میں مرنے والا ہوں, تو کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو واضح بات ہے کہ یہ وہ نبی کی حیثیت سے, رسول کی حیثیت سے وہ ایک حکم دے رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ذاتی مسئلہ ہو کہ مجھے یہ کھانا چاہیے, وہ کھانا ان کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ کھانا نہیں دیتے نا. اگر وہ ذاتی بھی مسئلہ ہو تو بھی اطاعت واجب ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہرحال واجب ہے, ہر حالت میں, دن ہو رات ہو, بیماری ہو یا صحت ہو, ہر صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ وہ معصوم ہیں, وہ غلط نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ اللہ کی جانب سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے یا شیطان ان پہ مسلط ہو یا نستجیر باللہ پاگل ہوئے ہوں, اس طرح نہیں ہے, وہ اللہ کی جانب سے. تو طاعت ان کی واجب ہے, ان کی معصیت فسق ہے, بالخصوص جب وہ اس تائید کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ایسی وصیت لکھوں گا کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, تو اس کے حکم کی طاعت نہ کریں آپ. اور کیا کریں بھائی, کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نستجیر باللہ, یہ ہذیان کہہ رہے ہیں. تو واضح بات ہے کہ جنہوں نے, اگر ابھی آپ ہم دونوں میں سے ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی نافرمانی کریں, تو واضح بات ہے کہ جو بھی شخص نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق ہے, اس کو کہنا چاہیے کہ فاسق ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے, دین ہی یہی ہے. اس کے علاوہ صحابہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی طاعت نہیں کیا, یہ فسق ہے. اور پھر جب طاعت نہیں کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ حجرہ, انہوں نے ہذیان بولا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ توہین ہے, یہ شتم ہے. اور حضرت یہ واقعہ غالباً جمعرات کو ملتا ہے اور حضور کی جو وصال ہوا ہے وہ پیر کو ہوا ہے. دیکھیں اب یہ دیکھیں نا, 4 دن کا 3 دن کا ڈیفرنس بھی ہے. آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی تکالیف ہیں, حضور نے کیا فرمایا کہ عام لوگوں کے مقابلے میں میرے اوپر کی شدت بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں,
پھر یہ ذہن میں رکھنا جی وہ 4 دن پہلے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیں, بعض اوقات ایسی علالت کے ایام ہوتے ہیں کہ وصال 2 مہینے بعد ہوتا ہے لیکن سختی کی کیفیات مہینہ پہلے سے تکالیف یا نکاح, تو کیا پتا اس جگہ پر اس ٹائم کہ جس ٹائم یہ اسپیسیفک ٹائم یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت حضور کی طبیعت مبارکہ میں زیادہ اضمحلالی کیفیت ہو, زیادہ ان کی پریشانی کی کیفیت ہو کہ جس پر انہوں نے محبت کی اس میں آ کر کہا کہ یہ نہ کریں. تو بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ خبر واحد قرآن ان کی صداقت, عظمت اور ان کی جس کو کہتے ہیں حقیقت اور ان کی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ زبردست قسم کی ریلیشن کو بیان کرتا ہے. اگر خبر واحد اس سے ٹکرا بھی رہی ہے تو تعویل کریں گے, اس سے زیادہ تعویل ہم اور کیا کریں گے. بھائی واہ 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 واہ. دیکھیں قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ میں سن لیں بھائی, سورہ مبارکہ بقرہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ہم آیہ نمبر 137 میں آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. جب یہ قرآن نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں, من الناس ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر, اور ہم نے اب ایمان لایا ہے کس پر؟ روز آخر پر, قیامت پر. صحیح ہے. وما هم بمؤمنین, اور ان کا کوئی ایمان نہیں یعنی جھوٹ ہے. یہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ صحابہ ہی تو تھے نا, اور صحابہ ہی تو تھے نا. یہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے, جب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا, قرآن کہہ رہے ہیں یہ ایمان نہیں لایا. یخادعون اللہ, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. والذین آمنوا, اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مومنین کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو خود پتہ نہیں ہے. تو قرآن واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے کہ صحابہ کرام میں ایسے افراد موجود ہیں, کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ روز قیامت پہ ایمان ہے. اور یہ آیات چلتی جاتی ہیں, اس میں بہت سارے آیات اسی طرح کہ منافق صحابہ کے متعلق. اس کا مرکزی راوی ہے ابن شہاب زہری. ٹھیک ہے. یہ حضرت آپ کو آگے کئی روایتوں میں نظر آئیں گے, یہی آپ کو باغ فتح کی روایت میں بھی نظر آئیں گے, یہی حضرت آپ کو کئی کنٹروورشل چیزوں میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہی راوی, جی یہی راوی, یہی مرکزی جو ابن شہاب زہری ہے. صحیح ہو گیا. اب بنیادی طور پر ایک ایسا آدمی کہ جس کے کیریکٹر کو دیکھا جائے گا, بھلے سے اس کے اوپر کسی نے ذرا اس طرح سے نہ کی ہو کھل کے, لیکن ایک سوال تو ہم بھی اٹھانے کے اہل ہیں کہ ہم سوال اٹھائیں گے کہ ایک ایسا راوی کہ جس سے مروی زیادہ تر روایات ہیں جو صحابہ اور آل البیت کے اندر کنٹروورشل چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں, ایسے راوی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق جن کی عظمت اور شان پر اس کے مقابلے میں اخبار متواترہ اور اخبار مشہورہ جو حدیثیں حضرت عمر کو جنتی ثابت کر رہی ہیں, جو حضرت عمر کی شان بیان کر رہی ہیں, پھر قرآن مجید کی آیات کے نزول کا حوالہ دے رہی ہیں کہ وہ حضرت عمر کی وجہ سے نازل ہوئی. ٹھیک ہے. تو اب کہاں وہ سینکڑوں روایتیں جو اس سے اوپر لیول کی ہیں, ان راویوں کی ہیں جن پر کوئی جرا بھی نہیں ہے, کہاں وہ قرآن کی آیتیں اور کہاں یہ حدیث. دیکھیں میرے محترم استاد, میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے, عمر کیسے مسلمان ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا, عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا, اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے, وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. نص الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو بخاری کے بینما ہوا فی الدار خائفہ, اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اسے ملنے آیا, میٹنگ ہوئی ہے, جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا, اس نے پناہ دی ہے, اس نے انکریج کیا ہے, اس نے حوصلہ افزائی کیا, اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ, کوئی تجھے نیچے رہے گا, پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام کس کے حوصلہ افزائی سے ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے, ان شان اکول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے, جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. اب آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے, وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. ٹھیک ہو گیا, اس میں کوئی غلط ایسی بات نہیں ہے کہ کاش کہ مصیبت بولا حضرت. تو ٹھیک ہے, اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو مصیبت بولا ہے؟ مصیبت حضرت جملے سمجھیں. دیکھیے ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ, ایک مصیبت تھی جو ہمارے اور رسول اللہ کی کتاب کے درمیان, تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. مصیبت کیا تھی؟ ہاں تو ٹھیک ہے, رسول اللہ کی ذات کی پریشانی. کاش کہ رسول اللہ اس پریشانی اور مصیبت میں نہ ہوتے جو حضرت عمر نے اونچے فرمایا. یہ حدیث کے پہلے لفظ ہیں. اوپر قال عمر ان النبی غلبہ الوجع, اوے رسول اللہ کو سخت تکلیف ہے, وعندنا کتاب اللہ فحسبنا,
اوے ہمارے لیے قرآن موجود ہے، کافی ہے ہمارے لیے، حضور کو تنگ نہ کرو. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب بخاری چاپ دار ہے احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 114 میں بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی. تو ابن عباس کہتے تھے ان الرضیہ کل الرضیہ، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اسلام کی سب مصیبتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. اور عبداللہ ابن عباس ایک بہت ہی عظیم القدر صحابی ہیں. جماعت مخالفین نے روایت کی اپنی کتاب میں کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ حبر عادل امہ ہے، کہ یہ امت کا بہت بڑا عالم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علم کی تعریف کی ہے. اور بہت خود عمر بن خطاب عبداللہ ابن عباس سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا عمر بن خطاب سے. اچھا، تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب اسلام کے مصائب ہیں. کا آغاز کہاں سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب نہیں لکھنے دیا گیا ہے. تو اس کا بانی کون ہے؟ اسلام کے مصائب کا بانی عمر بن خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جھوٹ نہیں ہوتا. انہوں نے جب کہا کہ اگر میں یہ لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اگر انہوں نے یہ فرمایا تو یہ اگر یہ کتاب لکھی جاتی، لوگ اس کی اتباع کرتے تو کوئی گمراہ نہ ہوتا. اور عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے، بالکل واضح بات ہے کہ اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے. اور اس کا بانی کون ہے؟ عمر بن خطاب. آپ خود کہتے ہو صحابہ صحابہ صحابہ، وہ بھائی صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہو، صحابہ کی اتباع کرتے ہو. صحابی یہ شہادت دے رہا ہے نا کہ سب مصائب کا آغاز کہاں سے ہے، سب مصائب کا ریشہ جڑ کہاں ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، ان کو وصیت نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. دوسری حدیث میں، حدیث نمبر 4432 میں یہ الفاظ ہیں کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد اتنی شدید تھی کہ وہ وفات ہونے لگے تھے. وفی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. تو اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط غلب لو، اوکے کیمرہ بند ہے، وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. تو اس نے مخالفت کی عمر بن خطاب نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ کم از کم فسق ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسے مسئلے پر ہے جو بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اس کی اذیت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنا فسق، نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش کہ وہ مصیبت درمیان میں حائل نہ ہوتی، یعنی یہ واقعہ نارمل کسی وقت ہوتا تو وہ تحریر بھی مل جاتی، رسول اللہ کی طبیعت کا معاملہ بھی درمیان میں. مصیبت پہ قیاس کیا ہے آپ نے حضور کی صحت کو لے کے، جی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضور نے اس کے بعد اجازت دی کہ اب آپ چلے جائیں، ناراضگی ظاہر کی، تو وہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیں، اس میں بہت ساری دفعہ بچے گھر میں شور کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کے معاملات ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں، حضرت تعویل ہو رہی ہے. آپ تو ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو لے کر آئیں گے تو ہم تعویل کریں گے. پہلے تو سب سے بڑی بات میں نے بتا دی کہ ابن شہاب زہری کا جو نام کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث فارغ، یہ روایت ہی ختم ہو گئی. برسبیل یعنی قبول کے اگر ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو اس کی میں نے آپ کو اتنی تعویل بیان کر دی ہے کہ بھئی ایک طرف یہی عمر ہیں جو ان کے جنتی ہونے کے لیے قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کی بے شمار حدیثیں ہیں. پردے کا حکم، پھر اس کے بعد اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس عمر کی شان میں اتنی صحیح حدیثیں سے اعلیٰ درجے کی جنتی ہونے کی ہیں، تو اب اس پر کویسچن ہوتا ہے اس حدیث کو مانتے ہوئے وہی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جنتی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا ہم کیا کریں گے، ہم ان باتوں کی تعویل کریں گے کہ یار یہ پہلے تو یہ اس کا یہ معاملہ وہی نہیں ہے ابن شہاب زہری کا، اپنی ماشاءاللہ کلام شریف کا برکت ہے، اور اگر ہوا بھی ہے تو اس کی یہ تعویل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ایسا ہی ہے، بے شک حضرت ایسا ہی ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے. مخالف کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں جو مخالف ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. مومنین کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، کہ رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، مخالفت جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کی صحیح ترین حدیث سے ثابت کر دی کہ اس نے مخالفت کیا، نہ صرف مخالفت کی، توہین کی، وہاں پہ شور مچایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ برحذر رہیں کہ ان کو فتنہ لگ جائے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا. اور بھائی عمر نے مخالفت کیا نا، مخالفت بھی کیا، احانت بھی کی ہے، اور اللہ آپ کا بلا کرے اذیت بھی کیا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو لے کر آئیں گے تو ہم تعویل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خبر واحد یا حدیث کے اندر جو چیز آئے وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، اور ایک ہے قرآن. تو اصحاب پیغمبر کی عظمتیں قرآن نے ان کی صداقت کو جگہ جگہ پر بیان کیا. اگر کسی خبر واحد میں بالفرض اگر صحابہ کرام کے خلاف کوئی چیز آ بھی جائے تو اس کی خود بخود حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقابلے میں قرآن ان کی عظمت اور صداقت کو بیان کر رہا ہے. محمد رسول اللہ
वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ। मेरे दोस्तों, अहले तशय्युअ का कहना है कि कुरान पाक कानून की किताब है और उसमें जितनी भी आयात मुबारक है उसमें निशानियां बताई गई हैं। जैसे अनीफ कुरैशी साहब अभी आयत मुबारक पढ़ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी वो हैं कि जो आपस में नरम है। अगर आपस में नरम है तो अहले तशय्युअ पूछते हैं कि ये बताएं कि फिर सहाबाए किराम ने सहाबाए किराम को ही क्यों कत्ल किया है? ये आपस में इन्होंने जंगें क्यों की है? एक दूसरे का सर इन्होंने क्यों उतारा है? एक दूसरे की बीवियों को बेवा इन्होंने क्यों किया है? अगर किसी आयत के मिस्ताक अगर सहाबाए किराम है तो ये जंगें नहीं होनी चाहिए थी। अगर जंगें हुई हैं तो इसका मतलब है कि सहाबाए किराम इसके मिस्ताक नहीं है, कुछ खास हस्ती हैं। क्योंकि जितनी भी आयात मुबारक इनको आप जब तफसीलन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें जो निशानियां है वो तमाम सहाबाए किराम पे लगा के देखेंगे तो फिर उनमें से अलग चुने जाएंगे कि जो इस आयत के मिस्दाक है। नहीं तो अहले तशय्युअ कहते हैं कि हर बंदा कोई भी आयत उठा के किसी के ऊपर लगा सकता है। ऐसे बिल्कुल भी मामला नहीं हो सकता, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम है ये आपस में जंग ना करते। फिर कहते हैं कि जब ये जो सख्त है किन पे? काफरों पर। अगर काफरों पे सख्त है तो फिर जंगों से भागना नहीं चाहिए था। दो सूरतें आती हैं कि आपस में इनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, जंगे ना करते। दूसरा काम, काफरों से ये भागते ना। जब ये दोनों काम आपको मिलता है तो समझ आ जाती है कि उलमा बयान कुछ करते हैं, कुरान पाक की आयत मुबारक कुछ और कह रही है। मैं कितने सालों से जमात उमरिया के उलमा को बुला रहा हूँ कि आ जाओ तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो। मैं अपना नाम, मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, मैं चेंज कर दूंगा, इसका नाम का नाम रख दूंगा गुलाम यजीद, गुलाम उमर, गुलाम आयशा, तुम जो चाहो मेरा नाम चेंज करो, तुम सिर्फ उनका इस्लाम साबित करो। और इस तरह की तकरीबन 100 से ज्यादा आयात हैं कि जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को उलाइकुमुल मोमिनून हक्का, यही पक्के मोमिन हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वलादियात दबहा फलमुरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फसर नबी नका फवसत नबी जमा, इनके सवारियों के गर्दे राह की कस्में अल्लाह का कुरान उठा रहा है। फिर इसी तरह दीगर बेशुमार आयात हैं जिनमें इनके जन्नती होने की बातें हैं, इनके सच्चा होने की बातें हैं, इनके रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत इनके ईमान की बातें हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक साहब बहुत ही काबिल ज़िक्र है और लोग उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, गोया एक मसलक से उनका ताल्लुक़ है मगर पाकिस्तान में नहीं होते। लोगों का कहना है कि बड़ा मंतकी हवाला देकर और बड़े अंदाज से तायल करते हैं लोगों को। हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से क्या राय है आपकी? कोई काबिल आदमी है? देखिए, हसन अल्लाह यारी साहब की मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी हैं, चंद एक मैंने क्लिप्स देखे हैं, लेकिन जो चंद उलमा से जो है ना वो पता चला है वो ये बुनियादी तौर पर तो उनको खुद शिया कम्युनिटी ऑन नहीं करती है कि जी वो उनका नुमाइंदा है। जब वो किसी जमात या मसलक का नुमाइंदा नहीं है तो हम उसको किसी मसलक के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर वो मुक़द्दसात अहले सुन्नत की खुलेआम तौहीन करता है, सहाबा किराम की तकफीर करता है। पहली बात ये है कि आप अगर कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट के रूल से खेलेंगे या हॉकी के रूल से? क्रिकेट के रूल से खेलेंगे। एक आदमी कहता है कि मैं क्रिकेट मैच खेलूंगा, लेकिन आपने बॉलिंग जो करवानी है ना वो इंजमाम अलग से करवानी है, आपने जो बैटिंग है वो शोएब अख्तर से करवानी है, तब मैं मैच खेलूंगा, वगरना मैं मैच नहीं खेलूंगा। तो अब इसका क्या जवाब है? आपने भी ऐसे ही किया हुआ है, आपने ऐसा किया हुआ है। मैं आप सुना दूं, आप उसका इकट्ठा जवाब दे दें। इसका जवाब यही है कि एक आदमी क्रिकेट खेलना चाहता ही नहीं है, मजे का अपनी मर्जी की पिच की लंबाई रखें, मर्जी का ग्राउंड तैयार करें, मर्जी के मामलात करें, ऐसा नहीं होता। आपने भी ऐसा किया है। आपके जब हसनुल्लाह यारी साहब थे जिन्होंने आपको मुनाजरे का चैलेंज किया तो आपने कहा था मैं इससे क्या मुनाजरा करूं, इसको तो शिया खुद नहीं मानते। तो यही वही भी इतराज लगा रहे हैं आप? नहीं, देखें, बुनियादी तौर पर मैंने जो हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से बात की उसकी कई वजूहात हैं। वजह नंबर एक ये है कि वो शिया नहीं है। मुझे लोग कहते हैं हसन अल्लाह यारी को जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं उसको? मैं जवाब दूंगा तो आप मेरे पर 295 सी लगाएंगे। आप लोग जवाब देना। लोगों से लाखों रुपए चंदा आप लोग लेते हैं, ठीक है जी, दीन की खिदमत के नाम के ऊपर पूरी कौम को आपने आगे लगाया हुआ है। तो जब आपके ऊपर अहले सुन्नत के मनहज पे कोई हमला होता है तो मुझे कहते हैं आप जवाब दें। जवाब भी आप दें ना। जैसे कि आपको बताया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़हुल्लाह ताला आए दिन जब वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला को मुनाजरों के चैलेंज करते रहते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई मेरे सामने एक दफ़ा इंजीनियर मिर्ज़ा को बिठा दो, मैं इसका ये हाल कर दूंगा, वो हाल कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इस तरह की बातें आपको पता है, ये बात कहते हैं। लेकिन मेरे भाई बनो, जहाँ पर मुनाजरा जाओ करने वाला होता है, जबकि बंदा इनको मुनाजरे का वास्ते कहता है, तब ये वहाँ पर जाओ इस तरह भाग जाते हैं और उनसे मुनाजरा नहीं करते। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राफजी हसन अल्लाह यारी की। हसन अल्लाह यारी जो कि आपको पता है कि एक राफजी है,
تو اس بندے نے مفتی صاحب کو ڈیبیٹ کے حوالے سے چیلنج کیا ہے. چیلنج چھوڑے انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ حضرت آپ نے میرے خلاف جو اس واسطے کلپ بنایا اور یہ بات کہی ہے ویڈیو کے اندر کہ ہمارے پاس جو بڑے مضبوط دلائل ہیں اللہ یاری کو جاؤ جواب دینے کے لیے اور ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, تو حضرت آپ جاؤ کبھی خوشبو لگا کر آؤ ہماری جاؤ لائیو اسٹریم میں اور میرے ساتھ جاؤ ڈیبیٹ کر لو, تو پھر اس واسطے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یعنی کہ اس لافظی نے مفتی صاحب کو اس واسطے دعوت دے دی ہے کہ حضرت بجائے اس کے کہ آپ جاؤ ویڈیو کلپ بناتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ دلائل ہیں وہ دلائل ہیں, آپ جاؤ میرا سامنا ہی کر لیں, ہماری اسٹریم کو جاؤ جوائن کر لیں, ہم یہاں پر ساری بات کلیئر کر لیتے ہیں. کوئی جاؤ آپ کی اسٹریم بند نہیں ہوگی, کوئی آپ کی آواز بند نہیں ہوگی, کوئی جاؤ آپ کا والیوم کم نہیں کیا جائے گا, نہ ہی آپ کو جاؤ اسکرین سے خارج کیا جائے گا, کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوگا, اس کی پوری ہم گارنٹی لیتے ہیں. تو اس طرح جاؤ حسن اللہ یاری نے مفتی صاحب کو اس واسطے چیلنج کیا ہے. یہ ویڈیو دیکھیں ذرا. اور اس ہفتے میں ایک کلپ آیا ہے, کلپ تو بہت آتے ہیں لیکن ہمارے پیارے بھائی محترم محمد حنیف قریشی صاحب نے اپنے چینل پر اس حقیر کو خطاب کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں بہت ساری باتیں مجھ سے خطاب کی ہیں, تو میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ کو اگر اتنا یقین ہے کہ آپ کے دلائل اتنے محکم ہیں تو کبھی انشاءاللہ اچھا میرے سامنے ان باتوں کو پیش کیجیے میرے کسی ویور کے سامنے جنہوں نے میرے پروگرام کو دیکھا. تو ہمارے الحمدللہ بہت سارے نوجوان ہیں جو آپ کی باتوں کا اچھی طرح سے وہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کی شان کے خلاف ہے کہ میں آپ کو کہنا کہ نوجوانوں سے آپ مناظرہ کریں, لیکن آپ جب چاہیں یہ پروگرام آپ کے لیے تیار ہے, ہم آپ کے میزبان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور جو باتیں آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا کال کاٹ دیتے ہیں, جواب نہ آتی ہو تو کال کر دیتے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, جھوٹ اور تہمت ہے, اور آپ کو اس طرح کے بہتان کرنے سے گریز کرنا چاہیے, وہ بھی خطبہ جمعہ عبادت کے وقت. ہم ان لوگوں کے کال کاٹ دیتے ہیں جن سے گفتگو کرنا میں فائدہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو لوگ کال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم پہلے سے اسکرین نہیں کرتے وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, ان سے کنورسیشن میں گفتگو میں فائدہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ آپ کی جماعت کا کوئی عالم نہیں آیا ہے جس کے ساتھ میں نے اس کی عزت نہیں کی ہو یا اس کے ساتھ میں نے گفتگو آخر تک نہیں پہنچائی, لیکن آپ کے علماء یہاں آنے سے خوف رکھتے ہیں. اب میں یہاں پر مفتی صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت انجر محمد رضی صاحب کے حوالے سے تو بڑا آپ اچھل کود رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو سامنے بٹھا دو, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو حضرت اب اللہ یاری جو آپ کو دعوت دے رہا ہے مناظرے کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے آپ ویڈیوز بھی بنا چکے ہو, تو پھر اس رافضی کا آپ سامنا ہی کر لیں, اس رافضی کو جب آپ منہ توڑ جواب دیں دلائل کی شکل میں, تو اس طرح جب آپ ڈیبیٹ کر لیں ایک دفعہ, تو اب چندے حلال کرنے کا سرکار ٹائم آ چکا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ رافضیوں کو منہ توڑ جواب دیں, ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں. تو اب مقابلے میں اگر کسی روایت میں کسی حدیث کی کتاب میں کوئی خبر روایت آ بھی جائے تو وہ جو یقین جس سے عقیدہ بنتا ہے وہ قرآن ہے, یا پھر اس کے مقابلے میں وہ اخبار ہیں, حدیث ہے, اور حدیث کا لیول کیا ہو کہ وہ اخبار متواترہ یا اخبار مشہور ہوں. تو پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری بات, اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر کے لیے یہ کہہ بھی دیں کہ یار یہ میں نے تو کہا یہ مصیبت سے مراد رسول اللہ کی مصیبت ہے, اگر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کو اس حوالے سے کہہ بھی بھائی ہیں آپس میں صحابہ ہیں بھائی ہیں, تو کیا صحابہ کرام کے آپس میں کئی معاملات پر تلخیاں نہیں ہوئی, کئی معاملات پر تلواریں نہیں نکلی, کئی معاملات میں وہ نہیں ہوئے, تو اس طرح بھائی ایک صحابہ انسان تھے, کیا ہوا اگر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہہ بھی دیا تو یہ ان کا کیا سوال اب یہ ہے, پورا آپ نے جو ظاہر موضوع کو ڈسکس کیا ہے, اس روایت کو آپ ایک تو خبر واحد بول رہے ہیں, اور جس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں ابن شہاب زہری, ابن شہاب زہری بالکل ٹھیک ہے. حضرت اس روایت کو آپ نہیں مان رہے, متفقن علیہ سکہ نہیں مان رہے, یا کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بات یہ ہے کہ صحابہ کا جنتی ہونا حضرت عمر کا اور ان لوگوں کا یہ قطعی قرآن کا مسئلہ وہ ہو گیا. اس کے مقابلے میں اگر یہ جو تعویل ہم نے کی ہے کہ حضرت عمر نے جو وہاں پر فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو یہ ان کا اسی انداز میں جس طرح حضرت علی نے قلم دعوت حضور کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کاٹے میں نہیں کاٹے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں وہاں بھی کیا تھا, غیرت تھی, محبت تھی. یہاں بھی محبت ہے کہ رسول اللہ, اور لفظ موجود ہیں حدیث کے کہ حضور تکلیف میں قرآن کافی ہے. یعنی ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی جب قرآن نازل ہو گیا کوئی نئی چیز حضور نے دینی نہیں ہے, کیونکہ حضور نے دعویٰ کیا کیا ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, تو اس کا مطلب دین تو کیا ہو گیا, مکمل ہو گیا. ان لوگوں کی دال تو یہاں پھر بھی نہیں گلے گی جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلافت لکھ کے دی جا رہی تھی, کیونکہ ان کے نزدیک خلافت ان کے اصول دین میں سے ایک اصول ہے, یعنی ان کے نزدیک وہ جو ارکان دین ان میں سے ایک امامت اور خلافت ہے. تو امامت اور خلافت جو ہے کیا وہ اس طرح سے حضور لکھ کے دیے بغیر دنیا سے تشریف لے گئے؟ بالکل صحیح بات. یعنی دین کا ایک رکن چھوڑ کے اللہ کے رسول تشریف لے گئے, وہ بھی حضرت عمر کے ڈر سے. نہیں بالکل بالکل. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذات سیدنا فاروق اعظم یا دیگر صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں, ان کا باطن خراب ہے. وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر تنقید اور تنقیص کا وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں, یہاں ان کی دال صحیح نہیں گلے گی. واہ واہ سبحان اللہ. نہیں یہ بھی تو دلیل نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول کی کوئی ایسی روایت ہو جس میں انہوں نے لکھوائی ہو. ہمارے پاس ہے, کیوں نہیں ہمارے پاس معتبر ہے موجود ہے کہ انہوں نے لکھائی ہے, اور اس کے سب رجال ثقات ہیں, اور اس میں کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کیا ادعا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس کتنے خطبے ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتاؤ کتنے خطبے ہیں؟ کوئی ایک خطبہ بھی نقل نہیں آپ کے کتب میں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ خطبے دیتے تھے, جمعے کو خطبے دیتے تھے, نماز کے بعد خطبے دیتے تھے, اور احکام, ایک خطبہ ان لوگوں نے نقل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے ساری رات, ان کی دعا میں ایک دعا تم لوگوں نے نقل کیا جو 3 سطروں سے لمبی ہو, جو 3 سطور تمہارے پر نہ کوئی دعا نقل کیا ہے. میں ابھی میں نے آپ کے محدثین کے اقوال آپ کو دکھائے کہ آپ کے محدثین, وہ آپ کے خود علماء نے کہا کہ ہمارے محدثین جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نقل نہیں کرتے.
اور وہ حکام کو کس طرح راضی کرتے ہیں؟ اس طرح کے اہل بیت علیہ السلام کے کہ فضائل کو چھپا دیں. اجازت دیں میں ایک حدیث دکھاؤں ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. معاف کیجیے, یہ کتاب ہے. شہید ہو گئے نا. کون شہید ہو گئے؟ امام نسائی شہید ہوئے نا. جی ہاں بالکل ابھی بالکل صحیح فرمایا. نسائی کس لیے وہ شہید ہو گئے؟ نسائی اس لیے قتل ہو گئے کہ انہوں نے معاویہ کی فضیلت میں حدیث نقل نہیں کی. اگر نسائی یہ حدیث لے کے آتے نا, اگر نسائی, اجازت دیں, اگر نسائی یا بخاری یہ حدیث لے کے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کی امامت پیش اپنے وفات سے پہلے تھے, انہوں نے لکھا دیا حدیث, ان کا کیا حشر کرتے لوگ؟ وہ کوئی وہ پاگل تھا کس طرح کی حدیث نقل کرتا؟ الملاحظہ فرمائیے کتاب سلیم عزیزو جزء اول, یہاں پہ میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. الحدیث السابع والعشرون صفحہ نمبر 794. یہ تو ابن عباس, جی آپ دکھانا نہیں چاہتے کہ میں دکھاؤں؟ نہیں دکھاتا. چل نہیں کوئی بات نہیں ہے, تو میں نے پڑھ رکھی ہے ویسے کتاب سلیم میرے پاس ہے. ہاں تو پھر حدیث دیکھیے, یہ حدیث نمبر 11 میں, حدیث نمبر 11 میں, وہاں پہ یہ ہے حدیث نمبر 11 ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 637, پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 658. یہ بہت لمبی حدیث ہے. یا طلحہ, امیر المؤمنین علیہ السلام طلحہ سے فرماتے ہیں, طلحہ الست قد شہدت, کیا تو اس وقت نہیں تھا, شاہد نہیں تھا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتف مانگا لکھنے کے لیے, لیکتب فیہا ما لا تذل الامت ولا تختلف, کہ اس میں ایسی بات لکھ دے کہ امت اجازت دیں بھائی بات کرنے دیں, کہ امت میں کبھی گمراہی پیدا نہ ہو اور امت میں کبھی اختلاف پیدا نہ ہو. فقال صاحبک, تو تیرے دوست نے یعنی عمر نے کہا, ان نبی اللہ یہجر نستجیر باللہ, کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثم ترکها, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے, پھر انہوں نے چھوڑ دیا, لکھنا نہیں لکھا. اچھا تجھے یاد ہے؟ تو طلحہ نے جواب دیا, قد قال بلا قد شہدت ذلك, جی ہاں مجھے یاد ہے, وہ واقعہ میں نے دیکھا ہے. پھر فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام, فإنکم لما خرجتم, جب تم لوگ وہاں سے نکلے, اخبرنی بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبالذی ارادہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ان کے لکھنے کے کیا, کن چیزوں کے لکھنے کی نیت تھی, وہ کیا لکھنا چاہتے تھے, مجھے بتایا. اراد ان یکتب فیہا, ان کی نیت یہ تھا کہ لکھ دیں, وان یشہد علیہ العامہ, کہ سب لوگ شاہد ہو جائیں وصیت لکھنے کی, سب شہادت دے دیں. فاخبرہ جبرائیل علیہ السلام ان اللہ عز وجل قد علم من الامت الاختلاف والفرقہ. پھر جبرائیل آئے تھے ان کے پاس اسی وقت, جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, یہ اختلاف کریں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنا چھوڑ دیا تھا. پھر اس وقت جب سب لوگ چلے گئے, ثم دعا بصحیفۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ منگوایا, فاملا علیہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈکٹیشن کیا اور میں لکھتا رہا, املا کیا اور میں لکھتا رہا. ما اراد ان یکتب فی الکتف, جو وہ صبح لکھانا چاہتے تھے انہوں نے مجھے لکھا دیا. واشهد علی ذلك ثلاثه رحت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کو شاہد بنایا. وہ 3 لوگ کون تھے؟ سلمان, ابو ذر اور مقداد, یہ 3 لوگ شامل تھے. وسما, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے کر انہوں نے بتایا, من یکون من ائمۃ الہدی الذین امر اللہ بطاعتهم الی یوم القیامہ, امام کو ان کے بعد امام کون سے ہوں گے قیامت تک, جو ان کے جانشین امام ہیں وہ کون ہیں, ان کے نام بتا دیا اور میں نے لکھ دیا. فسمانی اولہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے میرا نام لیا ہے. ثم ابنی ھذا وادنا بیدہ الی الحسن, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کا نام, امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا, ان کا نام لکھا ہے. ثم الحسین, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام. ثم 9 من ولد ابن ھذا, یعنی الحسین علیہ السلام, اور اس امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 مزید امام جو میرے اس فرزند حسین کے نسل سے ہوں گے, ان کے نام لکھا دیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس پوچھا, کذالک کان یا ابا ذر وانت یا مقداد, اے ابو ذر اے مقداد شہادت دو, یہ ہوا, یہ واقع حق ہے یا نہیں ہے؟ فقاموا وقالوا, وہ لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے شہادت دی. نشہد بذالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھایا. اگر کوئی کہتا ہے, دیکھیں عزیزو, جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں, نکتہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ اس کے بعد, یعنی جب رضیت الخمیس پیش آیا ہے, صحابہ نے جب بدتمیزی کی ہے, تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھایا ہے. پہلی بات یہ, ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیوں نہیں لکھایا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہونا کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا, ہم کہتے ہیں نہیں معلوم,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کی حکمت ہمیں نہیں معلوم. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم, اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. صحابہ نے گالی دیا, صحابہ نے گالی دی اپنے کفر کا, انہوں نے اس بات کیا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھایا ہے, ہمیں پتہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ہم آپ کی بات مان بھی لیں, نہیں لکھا ہے, وجہ بھی نہیں معلوم, کہتے نہیں معلوم. یہ صحابہ ایک مرتد ہو گئے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے گالی دی, میں نے حدیث بھی آپ کو دکھایا کہ وہ مرتد ہو گئے. یہ تو اس کو آپ نہیں دلا سکتے. پھر ہم نہیں کہتے ہمیں نہیں معلوم, ہم کہتے ہیں کہ آپ دلیل لے کے آؤ کہ انہوں نے نہیں لکھایا. نہ لکھانے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, دلیل نہیں ہے. نہ لکھنے کی دلیل ہونا اور بات ہے, اور دلیل نہ ہونا اور بات ہے نہ لکھنے پر, اور یہ اور بات ہے کہ دلیل نہیں ہے کہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے پاس دلیل ہے کہ انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. کہ جب اس طرح ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے, مخالف کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں جو مخالف ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم, مومنین کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ, کہ رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں, ان یقولوا سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا, مخالفت جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کی صحیح ترین حدیث سے ثابت کر دی کہ اس نے مخالفت کیا, نہ صرف مخالفت کی, توہین کی, وہاں پہ شور مچایا, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ برحذر رہیں کہ ان کو فتنہ لگ جائے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور بھائی عمر نے مخالفت کیا نا, مخالفت بھی کیا, احانت بھی کیا, اور اللہ آپ کا بلا کرے اذیت بھی کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے فرمایا جو مخالفت کرے اس کی عذاب علیم ہوتا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دیں تاکہ وہ کوئی اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہو, کوئی اور اختیار ہو. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. اب شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ عمر نے مخالفت کی, صحابہ اس کے ساتھ میں لیں کچھ, بلکہ ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ دی. قرآن اگر حق ہے تو یہ عمل گمراہی ہے, اور یہ کیونکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنمی ہوتے ہیں, تو ان سب کا آپ کو تعظیم ماننا پڑے گا یہ متعین. اس کے علاوہ شیخ صاحب, اور سن رہے ہیں شیخ صاحب, آپ جب کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ میں وصیت لکھ دوں, اور آپ اس کی بات کو نہیں مانتے, آپ مخالفت کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں, وہاں پہ شور مچاتے ہیں, اس کی بے-احترامی ہوتی ہے. بے-احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے, یہ واضح ہے. اس کی اذیت بھی ہوتی ہے, ان الذين يؤذون الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ احزاب میں فرمایا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے دنیا میں بھی ملعون ہے, آخرت میں بھی ملعون ہے, اور اس کے لیے عذاب ہے, بہت سخت عذاب. تو عمر بن الخطاب نے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, وہاں پہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا لیڈر بنا, دوسروں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ ہو, اور دوسروں کو بھی اذیت کرنے پر, مخالفت کرنے پر اکسایا ہے. اور پھر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صحابہ نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے ہیں تم قلم کاغذ لے کے آؤ, اور وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں, یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص نہ رسالت پہ ایمان رکھتا ہے, نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, نہ روز جزا پر. کیونکہ جو روز جزا اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول پر رکھتا ہے, وہ کبھی بول ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر, جزء ثانی, چاپ دار الحدیث. یہاں پہ حدیث نمبر 1935, اسناد صحیح, ٹھیک ہے نا. یہی وہ حدیث قرطاس والی, ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده ابدا, کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ.
فتنازعوا صحابہ نے تنازع کیا فقالوا ما شأنه احجر صحابہ نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا احجر قال سفیان یعنی هذا سفیان ثوری یعنی بخاری کا باپ سفیان ثوری یعنی احمد بن حنبل کا پیو یعنی ان کے پیو کا پیو سفیان ثوری کون ہے یا احمد بن حنبل اس کے جوتے اٹھانے والے لوگ بھی نہیں ہیں یہ اتنے سینئر ہیں حدیث میں اس نے کہا یعنی ہذا یعنی انہوں نے احجرہ کا مطلب ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر گئے یہ حدیث صحیح بھی ہے اچھا اب یہی حدیث مسند احمد بتحقیق شعیب الراؤت وہ شیخ احمد محمد شاکر کی حدیث تھی جزء 40 چاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہے حدیث سفیان الثوری صفحہ 1935 حدیث 1935 صفحہ نمبر 408 احجر قال سفیان یعنی هذا نمبر 1 اسنادو صحیح علی شرط الشیخین سند اس کی صحیح ہے بشرط الشیخین احجرہ یعنی اس نے ہذیان نستجیر باللہ حذا اس نے ہذیان نستجیر باللہ بکا اچھا اب یہ مسند احمد اردو ترجمے کے ساتھ جلد نمبر 2 ترجمہ مولوی محمد ظفر اقبال کا قال فقالوا ما شأنه احجر قال سفیان یعنی هذا ٹھیک ہے نا یہ عربی ہے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ آئے گا صفحہ نمبر 28 اچھا کیا ہو گیا یہ اب میں کچھ زوم آؤٹ کروں کہنے لگے کیا ہو گیا کیا نبی بہکی باتیں کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چالاکی کی ہے اس کو سوال میں تبدیل کیا احجرہ کو اس نے احجرہ بنا دیا کچھ اس کے قبح کم کرنے کے لیے کہ صحابہ نے سوال کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہکی باتیں کر رہے ہیں یعنی بکواس کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی نا بات آپ کو یہ سوال نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے یہ سوال نہیں ہے یہ اخبار ہے صحابہ نے سوال نہیں کیا صحابہ نے کہا یہ بکواس کر رہے ہیں نستجیر باللہ اب اس نے اس کو کچھ مکن لگانے کے لیے بھائی کہ اس کو کم کریں اس کے قبح کو اس کے برائی کو روڈنس اس کی کم ہو جائے وہ صحابہ نے سوال کیا تھا وہ بیچاروں کو سمجھ نہیں کہ نبی بہکی باتیں کیسے کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اچھا یہ سفیان ثوری جس نے یہ ترجمہ کیا یہ کون ہے یہ ملاحظہ فرمائے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ 1996 میں چھپی ہے سفیان الثوری سفیان ابن عیینہ معاف کیا سفیان ابن عیینہ نہ سفیان الثوری شیخ الاسلام ہے وہ کہتے ہیں حافظ العصر امام الکبیر اس کے متعلق شافعی فرماتے ہیں امام الشافعی لولا مالک و سفیان ابن عیینہ لذهب علم الحجاز اگر سفیان ابن عیینہ اور مالک ابن انس نہ ہوتے تو مکہ مدینہ میں علم ہی نہیں ہوتا حدیث ہی نہیں ہوتی وقال وجدت احادیث الاحکام كلها عند ابن عیینہ سوا 6 احادیث احکام کے احادیث سب سفیان عیینہ کے پاس تھے سوائے 6 حدیث کے سب اس کے پاس تھے یہ کہہ رہا اچھا اور وغیرہ وغیرہ لوگوں نے کہا میں آپ کی خدمت میں مزید 1-2 حوالے آپ کو دے دوں یہ شرح بخاری ابن بطال کیا جزء 5 چاپ مکتبۃ الرشد الریاض باب جوائز الوفود میں یہی حدیث فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 214 اس کی شرح میں ابن بطال فرماتے ہیں حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال حجر الرجل في المنطق اذا تكلم بما لا معنى له حجرہ سے کیا مراد ہے کلام میں اس شخص نے حجرہ کیا ہے منطق یعنی بولی میں نطق میں اس نے حجرہ کیا تکلم بما لا معنی له اس نے ایسی بات کی تکلم کی ہے جس کا مطلب ہی نہیں بنتا یعنی بکواس یعنی ہذیان واحجر اذا افحش احجرہ کا کیا مطلب ہے جو فحش بکنے کو احجرہ بولتے ہیں اکمال المعلم بفوائد مسلم الجزء 5 قاضی عیاض الیحسبی کی کتاب سن 1998 میں چھپی ہے جلد نمبر 5 ہے یہاں پر یہ حدیث ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعد ابدا حدیث نمبر 1637 اچھا قالوا ما شأنه احجر بلی قال اہل اللغہ نے فرمایا حجر العلیل بیمار نے حجرہ کیا ہے بمعنی ہذا
अलील, अलील बोलते बीमार को, बीमार ने, बीमार आदमी हजरा, हजरा क्या यानी क्या, हजा यानी उसने हजयान बका। एक और में फतहुल बारी इनका जो बड़ा प्योर गॉड है इनका, इब्न हजर, फतहुल बारी इब्न हजर अल-अस्क़लानी, चाप ये हदीस सारी उसका मुक़द्दिमा अल-मक्तबा सलफिया में छपी है। मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 200 में ये हदीस सारी में, अल हुजरो हुवल हदयान, अल हुजरो हुवल हदयान, देख लो अच्छी तरह से। हुजर किसको बोलते हैं? उर्दू में हम बोलते हैं हिज़यान, हिज़यान नहीं, अरबी में बोलते हैं हदयान। हुजर क्या है? हुजर अज़यान ही है, खत्म है बात भाई, ठीक है ना भाई। इसके अलावा इतने हवाले ज्यादा हैं, काफी है ना जी। किबला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज्यादा हवाले। मेरे दोस्तों जो भी मुसलमान है उसे चाहिए कि रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो साथ दे, उनका साथ देगा तो उसके लिए सर्वाइवल का रास्ता बन सकता है। रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, कुरान पाक और अहले बैत, तो हर शख्स को चाहिए कि जो मुसलमान है वो जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह से वो माफी का तलबगार है, तो उसे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना चाहिए। अगर वो थामेगा तब वो सर्वाइव कर सकता है। अगर अपने तई अपनी मर्जी से, मौलवी साहब की मर्जी से अगर कोई फिरकों के अंदर वो चला जाएगा तो फिर भी उसके लिए डेंजरस जोन है, खतरनाक जगह उसके लिए बन जाती है। क्योंकि रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, उसमें से 72 फिन्नार हैं, मेजॉरिटी जो है जहन्नम चली जाएगी, एक ने सर्वाइव करना है। तो मेरे हिसाब से हर बंदा अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामेगा तो वो बच सकता है। अगर उसे खुद समझ आ जाएगी तो अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को समझा सकता है, नहीं तो खसारे में हो जाएगा। तो हमें दोस्तों सारों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें और जितना आसान तरीके से हो सके तो पैगाम हम पहुंचाएं, ताकि लोगों के दिल में अगर किसी की जगह बन जाए और वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का दामन थामे तो उसकी बख्शिश का कोई जरिया बन जाए, तो हम उस जरिए का कोई वास्ता बन जाए, तो हमारे लिए भी इंशाल्लाह डे ऑफ जजमेंट पे कोई आसानी पैदा हो सकती है। इंशाल्लाह दोस्तों मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत होता हूँ। बहुत शुक्रिया।